آیت الکرسی ایک لمبی آیت تھی، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح اس میں آیا ہے ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا، وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو اسی کی ذات سے صادر ہو، اسی کو کلام کی خدمت میں پیش کرے، تو یہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس پہلو سے مصیب ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو معجزہ بھی ہے، نصیحت بات سے بنا ہے، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہے ان کا مداوع، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدن اور ہدایت، رحمت للمؤمنین اور رحمت اہل ایمان کے حق۔ اس کے بعد فرمایا میں 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے سامنے ہمیں عطا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں، تو بھی انسان جمع کرتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقص ہے، اس میں سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقیع، کہیں زیادہ قابل قدر ہے۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
لفظ ہدایت کو دو مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا. لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی اور ہدایت روشن مبینات ایک پیج نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گا، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا. اصل تو ہے ہدایت و رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے معبود شریف ہے کہ اس سے پہلے دو اس کی حکمت کی طرف متوجہ کرنا. جیسے کیونکہ میں بھی کبھی تھا ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، جذب ہو جسم میں کبھی تو مفید ہو، بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد نادا پر کلام نرم و نازک بیس خون کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد نادا پر کلام نرم و نازک بیس دل کی سختی، جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا. حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لن تصدو، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے. کما یصدو الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے. کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آئے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل رونگٹے کھڑی کر دینے والی کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ فإن من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وإن منها لما یخرج من خشیۃ اللہ. اور یہ بھی میں صحیح الفاظ جو یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے مذہبی لوگ کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ. پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے، چشمہ پھوٹ جاتا ہے، ان میں وہ بھی ہے جو اللہ کی خشیت سے ہوتے ہیں. لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو پہلی ضرورت ہے دل کو نرم، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے واعظ. وہ واعظ کہ جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے. واعظ ہو رہا ہے، یعنی واعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے. کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو. واعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے واعظ فرما. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ واعظ کی بڑی ضرورت. دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا، کلام اس میں داخل ہوگا. آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کٹا جاتا ہے سخت، اتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا. لہذا اس کی تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے. ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، جس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو ودا کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات ہے تو مزید نصیحت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے. تو واعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. واعظ قابل حقارت شے نہیں ہے. انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی. جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے. بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر واعظ اثر انداز نہیں ہوتا. ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی. لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے. اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی؟ کتنے سخت انسان. آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے. یہ در حقیقت چونکہ ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، and he was the head of the clan. ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے. اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ. اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا، اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش،
اور اتنی عقل انہیں بھی تھی. ایک ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ. پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبا تھا، تو انہیں حیثیت حاصل تھی. اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو. حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کل قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے. لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کموٹ میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کے آؤں تلوار لے کے. لاسٹ میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے. انہوں نے تیور دیکھے. عمر بن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا. کہاں چلے؟ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا. یہ روز کی کلکل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے. انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ہی مان لے، تمہارے بہنوئی مان لے. اب وہ جو جلال اور غضب، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر. اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ. ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن اور بہنوئی بھی. عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں. ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر. اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرست نہ اترے گا لاکھ موتی بکھیرتے رہیے. مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرست کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح. کیوں بجا در رفت جان دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا. اترے تو اس کے لیے اس کرست کو توڑنا ضروری ہے. لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھی. علامہ اقبال نے جو برسیہ کہا ہے، واعظ دستاں زن و افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از ضعیف و شاد و مرسل کارے ہو، از خطیب و دیلمی گفتارے ہو. واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر یا اشر کے بل پر قرآن. حالانکہ سب سے بڑا موعظہ واعظ نصیحت. تو پہلا لفظ یہ ہے. اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور. اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا. یہ کون سے بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، حب دنیا، یہ سب سے بڑا روگ. اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب. یہ ہے وہ تمام روگ. ان روگوں کا علاج قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا. علم را برتن زنی مارے بود. وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا. یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے. اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار ایسا نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا. قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے. علم اور اعلیٰ ترین علم فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہو، تو جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے. لہذا دوسرا مرحلہ اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ. حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے. اگر یہ جڑیں رہ گئی تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا. یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ. اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین. اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے. مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول. اب یہ ہدایت مفید ہوگی. یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب یہ ہدایت مفید ہوگی
اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ 4 الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر عتم۔ فبذالک فلیفرحوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہیں، فرح آدمی خوشی سے پڑ رہا، جامے سے باہر ہو رہا، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، کیا کہوں لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں، اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات، یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہیں۔ حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مس، از شراب نغمہ قوال مس، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفل۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا، اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا روم ہی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ یہ قدر گفتیم باقی فکر کرو۔ ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کرو ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساب میری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظا میں سورہ یاسین سنا جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے، یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن جائے۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا۔ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دیں، الاٹ۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کہا، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو، یہ جشن تھا۔ اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا، کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں،
کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اسکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا. کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. سینوں میں جمع ہو گیا تھا. سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا، لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا. اس قرآن نے انقلاب برپا کیا. آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. رسم الخط ہے تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. تو ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف. اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے. جو کمی ہے، اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا. آپ نے یہ کہا کہ مانا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوں. 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا. اٹس نیور ٹو لیٹ. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے. یہ قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن، ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود، اور ہر دور کی علمی سطح پر، اس کے افق پر ایک خورشید پیدا کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا. لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اس سے ذرا آگے بڑھیے. اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں. اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں. ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرانا، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے. اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں پڑھے گی. آپ کوشش کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، سوچیں گے اس کی بات. سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں. قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت، اور اولاد کو لگانا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں لے کر دنیا کے لیے رہنمائی کا سنجام. کیریئر چاہیے اولاد کے لیے، وہ کمی نہیں ہے. چیز کالج بھی ہے، اور 5-5 10-10 ہزار روپے مہینے کسے دے کر بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو ایسے دیوانے چاہیے جو طے کر لیں کہ کرنا یہ ہے، اس کا ہے اصل کا، کبھی اس کی ہے. ہم نے کالج ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل ادھر آئے. کئی مرتبہ خیال آیا، میرے اپنے احباب کہتے رہے کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آئے. میں کہتا ہوں صحیح ہے، آپ کی ضرورت، آپ کا خیال درست ہے، ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو. ورنہ وہ جاتے ہیں، دلائل ہے، کیتھیڈرل میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جائیں گے، تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کریں؟ میں نے کہا کوئی کرے، مجھے اعتراض نہیں کہ میری آشیرواد حاصل ہوگی، میرا تعاون ہوگا، لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہو جن کے والدین 5-5 ہزار روپے فیس ادا کریں. گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف عمرا کے لیے. یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں. مجھے تو خلوص چاہیے، جذبہ چاہیے، عزم چاہیے. پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں، وہ چاہیے. وہ جو مولانا روم نے کہا کہ دی شیخ با چراغ، ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چلیے ہوئے کسی کو تلاش